بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت سوال ہے. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج جو ہم موضوع ڈسکس کر رہے ہیں نا، انبیاء کی بعثت کے مقاصد، تو اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے کہ جب ہم انبیاء کی بعثت کے مقاصد کو جانیں گے تو اس سے ہمیں انبیاء کی جو شان ہے، ان کی جو عظمت ہے، جو فضیلت ہے، وہ معلوم ہوگی کتنی عظیم ہستیاں ہیں. نہ ہم ان جیسے ہیں، نہ وہ ہمارے جیسے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ ہم ان جیسے یا وہ ہمارے جیسے بالکل غلط ہے. یا یہ مائنڈ سیٹ بنا لینا کہ وہ بھی ہماری طرح تھے تو ہم ان کی کوئی خاکے وغیرہ بنا لے، تو نہیں، ہم ایکول نہیں ہیں. وہ بہت منفرد شان کے لوگ تھے. اور دوسرا کہ جب ہم انبیاء کی بعثت کے مقاصد کو جانیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ انبیاء کا راستہ کیا، انبیاء کا طریقہ کار کیا ہے. تو اس پر ہمارے لیے چلنا آسان ہوگا، اللہ سے ملنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ انبیاء کا مقصد ہے کہ زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا، اور نبی کریم علیہ السلام بھی ظاہر ہے اسی مقصد سے تشریف لے. لیکن یہ منفرد کیسے ہے؟ تو شبیر بھائی، قرآن پاک جیسے بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما بھی انبیاء آئے، ہم نے سب کی طرف یہی وحی کی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اللہ کی عبادت کا لوگوں کو پیغام دینا ہے. تو جتنے بھی انبیاء ہیں سب نے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا. جیسے مفتی صاحب نے بہت خوبصورت جملہ بیان کیا کہ بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دے دیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعوت ہے وہ منفرد کیسے؟ وہ منفرد ایسے ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی خاص ٹائم پیریڈ کے لیے نہیں، کسی خاص نیشن، کسی خاص قوم کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ عالمین کی طرف اور قیامت تک کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے. پہلی بات. دوسری بات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے. تو آپ کی جو دعوت و تبلیغ کا جو دائرہ کار ہے وہ وسیع ہے. یعنی انبیاء کرام نے جو کام شروع کیا، نبی کریم علیہ السلام نے اس کام کو اتمام تک پہنچایا، تکمیل کامل اس کو کیا کہ جنوں کو بھی آپ نے جو ہے وہ دعوت و تبلیغ جو ہے وہ فرمائی. ایک اور اہم بات کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام آئے. حضرت آدم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی نا، اس میں ظاہر وحدانیت تھی، رسالت، آخرت، اس کا تصور تھا، اخلاقی معاملات تھے. لیکن جو شریعت کی جو تعلیم ہے وہ نوح علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوا. وہ پہلے رسول تھے، ٹھیک ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے جو ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت ہوتی ہے تو آپ خاتم النبیین بنائے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں فرماتا ہے، دین کے بارے میں فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے دین کو کامل کر دیا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام لوگوں کو دیا، اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں اخلاقیات بھی ہیں. یعنی زندگی گزارنے کا کوئی بھی شعبہ ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ٹیچنگز، اس کی تعلیمات لوگوں تک پہنچا دی. تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت ہے وہ دیگر انبیاء سے منفرد ہے، یکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے ہر شعبے سے متعلق رہنمائی فراہم کر دی، اور صرف کسی خاص ٹائم پیریڈ کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے، اور کسی خاص قوم کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک قوم کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیمات فراہم کر دی.